یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور وہ شخص وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ اتنے سالوں میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا انداز اور باہر دکھا دیا، پھر اس نے مجھے ایسا شخص سونپا جو مجھ سے سچی محبت کرتا۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مقافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کسی قسم کے بیہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے انسانوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے یا پھر ان کی تربیت ہوتی ہی ایسی ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ اسے وہ تکلیف برداشت کرتے کرتے صبر آ جائے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے تب معاملہ وہ انسانوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو دوسروں کا دل دکھا کر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے بچ کر تو نکل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ روز محشر اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تب اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ یقین جانو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور تب تم کہو گے کہ اس وقت کی تکلیف میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ ایک تکلیف انسان کا مقام بڑھا دیتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محبت بہت پیارا اور پرسکون جذبہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو اسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی محبت گندگی ہے۔ جو جس چیز سے محروم رہا ہو اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا،
ہمارا اور اللہ کی محبت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نیتوں کی پاکیزگی وہ خوب جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کس نے کس نیت سے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا۔ لوگ اور حالات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کبھی بری نہیں ہوتی۔ یہ تو عطا ہے اس کے لیے، اللہ جسے چنے جب چنے۔ کبھی کبھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے ایسے بیٹھ جاتا ہوں، اس وقت میرے پاس زبان سے ادا کرنے کو کوئی الفاظ نہیں نکلتے، بس اللہ کے سامنے رونا آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی اللہ ہی تو ہے جو خاموشی میں چھپے سب الفاظ سمجھ لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک سب جانتا ہے، اور وہی اللہ تو ہے جو اپنے گناہ گار بندے کی خاموشی میں چھپے الفاظ سمجھ کر اپنا کرم کر دیتا ہے، خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پہ مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی تمہاری اس خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھو کہ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، اور اگر وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جب تمہارا خاموش رہنا کسی کو متوجہ نہ کرے، پھر اس خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کس نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔